کہ جسمانی آواز جو ہیں وہ انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور بڑھاپے کی کیفیت آپ پر غالب ہو چکی تھی، اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اولاد تو تھی نہیں اور بیوی جو ہے وہ بانجھ تھی۔ دل میں خیال آیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جو علوم نبوت مجھے عطا کیے گئے ہیں اور دین کی دعوت و تبلیغ کو اس سطح سے میں لے آیا ہوں، میرے چھوڑے ہوئے دینی اور علمی کام کو کون سنبھالے گا اور اس کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کون ذمہ داری نبھائے گا۔ آپ کے دل میں جب خیال آیا تو آپ نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ میں اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں جو ہیں وہ چٹک چکی ہیں اور بڑھاپے کی کیفیت پوری طرح میرے اعصاب پر غالب ہے اور بیوی میری جو ہے وہ بانجھ ہے، اولاد کی کوئی ظاہری صورت اور ظاہری اسباب کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو اس وقت بالکل نہیں ہیں، لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد کوئی ایسا میرا علمی وارث ہو اور میرا نظام اور میری چھوڑی ہوئی تمام تر کاوشوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز، تو رب ذوالجلال نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی اور فرمایا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی پہلے رکوع کے اندر سورہ مریم میں آیا کہ اس سے پہلے کائنات میں جتنے لوگ وہ گزرے ہیں کسی کا نام یہ یحییٰ نہیں رکھا گیا، یہ آپ کا ہی بیٹا پہلا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ آپ کو اس خوشخبری اور بشارت کے ملنے پر ایک تعجب ہوا، کیونکہ ظاہری اسباب اولاد کے لیے جو مفقود نظر آئیں، پھر ظاہر بات ہے کہ حیرانگی اور تعجب کا اظہار جو ہے وہ فطری امر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ واضح فرما دیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے نبی زکریا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرماتا ہے کہ ہو جا، وجود میں آ جا، فیکون، تو جب وہ کن فرماتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ سارے آپ کے جتنے بھی قیافے ہیں اور معاملات ہیں یہ بالکل درست ہیں کہ عمومی طور پر اس کیفیت میں اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہوتا، لیکن میں قادر مطلق ہوں، میرے لیے تو کوئی چیز جو ہے ناممکن نہیں ہے۔ میرا تو یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں کن کہتا ہوں اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اسی بیوی سے جو بانجھ تھی ان میں سے ایک ایسے فرزند عطا فرمائے جن کا نام ہے اسمہ یحییٰ، کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی یحییٰ تھا۔ اور پہلے رکوع کے اندر سورہ مریم میں ان کے اوصاف اور ان کی خصوصیات جو ہیں وہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ درجے کا سوز و گداز، خشیت الہی اور خوف الہی اور رقت قلبی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ممتاز فرمایا۔ اور آپ جب جوان ہوئے تو حضرت زکریا علیہ السلام درس دیا کرتے تھے، جب درس دیتے تھے تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیونکہ ان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے سوز و گداز
گریہ وزاری اور خشیت الہی کو ان کے مزاج پر، ان کی طبیعت پر غالب کر دیا تھا۔ لہذا درس کے دوران جب خشیت الہی کی آیات آتی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر جو ہیں ان کا تذکرہ آتا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ٹوٹ ٹوٹ کر رویا کرتے تھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر یہ بھی دیکھا کہ جب آپ درس شروع فرماتے تھے تو اگر یحییٰ علیہ السلام درمیان میں موجود ہوتے تھے تو آپ ان باتوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے جن کی وجہ سے ان پر خشیت طاری ہوتی تھی اور رونے کی کیفیت غالب آتی تھی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے چادر اوڑھ کر اور ایک ستون کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، اور جیسے ہی وہ تذکرہ شروع ہوتا تھا پھر رونا شروع ہو جاتے تھے، گریہ طاری ہوتا تھا، جنگلوں میں نکل جاتے تھے، یاد الہی میں، خوف الہی میں، خشیت الہی میں روتے رہتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب درس دیتے تھے تو ستونوں کی اوٹ میں دائیں بائیں ہو کر دیکھتے تھے کہ یحییٰ نہیں بیٹھے۔ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات انبیاء کرام اور عرض فرمائے تو نبیوں میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گریہ وزاری، خوف الہی اور خشیت میں رونے اور سوز و گداز میں اللہ تعالیٰ نے سب سے ممتاز کیا تھا، اور آپ کے اندر یہ خوبی تھی کہ روتے روتے یاد الہی میں جنگلوں میں نکل جاتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ کی جب ولادت ہوئی تو آج کی منظر میں پڑھا گیا کہ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام ہو، جس دن میں دنیا سے جاؤں اس دن بھی سلام ہو، اور جس دن قیامت برپا ہوگی قبروں سے اٹھیں گے تو اس دن پر بھی سلام ہو۔ تو پہلے رکوع کے اندر سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے میلاد شریف کا تذکرہ، اور اس کے دوسرے رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا۔ وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ میلاد شریف کے جب عنوان پر محافل کا انعقاد ہوتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک جو شعر ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پلا۔ تو آج سورہ مریم جو ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے پہلے رکوع کے اندر بھی اور دوسرے رکوع کے اندر بھی یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے فرمایا اس دن پر بھی سلام، اور جس دن ان کا انتقال ہوگا اس دن پر بھی سلام، اور جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی سلام۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے یہ وفات کا دن ہے آپ خوشیاں مناتے پھرتے ہیں، تو قرآن تو اس دن پر سلام بھیج رہا ہے۔ آپ سوگ کرتے پھرتے ہو اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جس دن نبی کا انتقال ہوتا ہے وہ دن بھی اتنا عظمت والا ہوتا ہے کہ اس دن پر بھی سلام۔ اور یہی لفظ جو ہیں سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد و ولادت کا جہاں تذکرہ ہے وہاں بھی یہ لفظ آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے ان کے میلاد کے دن پر، ان کی ولادت کے دن پر سلام ہو۔ جس دن وہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے، اب قرب قیامت میں آپ دمشق کے اندر آپ کی جلوہ گری ہوگی، جامعہ اموی کے مینارہ شرقی پر آپ تشریف لائیں گے، اور یہاں آ کر نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق تبلیغ فرمائیں گے، اور تبھی عمر گزارنے کے بعد پھر آپ کا وصال ہوگا، اور آپ کی قبر انور جو ہے وہ گنبد خضرا کے اندر حضور کی قبر انور کے ساتھ قبر بنے گی۔ تو وہ جب انتقال کا دن آئے گا تو آج سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے اندر گزرا کہ اس دن پر بھی سلام، اور پھر جب قیامت برپا ہوگی اور یہ قبروں سے سارے اٹھائے جائیں گے تو جس دن یحییٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھیں گے اس دن پر بھی سلام، جس دن عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھیں گے اس دن پر بھی سلام۔ تو یہ آج کی منزل جو ہے سورہ مریم، اس کے پہلے رکوع کے اندر تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور دوسرے رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر بھی حضرت مریم کے احوال اور واقعات جو ہیں، بلکہ وہ سورہ جو ہے وہ نام ہی آل عمران، حضرت
مریم کے جو والد ہیں ان کے نام پر یہ صورت ہے۔ اور پھر یہاں سورہ مریم جو ہے یہ حضرت مریم کے چونکہ واقعات اس صورت کے اندر ہیں تفصیل کے ساتھ، لہذا اس صورت کو بھی حضرت مریم کے ساتھ منسوخ کیا گیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا نام آئے تو شرک ہو جاتا ہے، تو قرآن مجید کی تو ساری صورتوں پر نام ہی نبیوں کے ہیں۔ کہیں سورہ محمد ہے، کہیں سورہ ابراہیم ہے، کہیں سورہ یونس ہے، کہیں سورہ ہود ہے، کہیں سورہ یوسف ہے، کہیں سورہ مریم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صورتوں کے نام انبیاء کرام کے ساتھ جو ہے معنون کیے گئے۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے کہ جس سورہ کے اندر کسی بھی اہم واقعے کا ذکر ہے تو عمومی طور پر اسی کے ساتھ اس صورت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت مریم کا جو واقعات سورہ آل عمران کے اندر بھی گزرے اور آج بھی گزرے، پھر سورہ بقرہ کے اندر بھی وہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا۔ آج کی منزل میں بھی گزرا۔ کل 7 مقامات ہیں قرآن مجید میں، 7 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ہر جگہ پہ اسلوب بیان جو ہے وہ مختلف ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا، اور کان من الکافرین، اور پھر انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ آج بھی وہ گزرا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا آج کی منظر میں دوسرے رکوع کے اندر آپ کے ولادت جو ہوئی بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کا ذکر آیا، اور سورہ مریم کے تیسرے رکوع کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اپنے چچا کو دین کی دعوت دی تھی وہاں لفظ اب استعمال ہوا، پچھلے بھی منزل میں گزرا ہے۔ تو یہاں اب سے مراد چچا ہے۔ آپ کا چچا جو ہے وہ بت پرست تھا اور بت بناتا بھی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو چنا تھا اور صدیق بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام میں سے وہ ہیں جن کو قرآن میں صدیق کہا گیا، اور یہ صدیق کا لقب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ اپنے والد سے کہا کہ اے چچا، اے باپ، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو بد نصیب لوگوں کو ورگلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو ترجمہ یہ لکھا ہے کہ یہ ولی، یہ مزارات والے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ وہاں تو ان کا ذکر ہی نہیں، وہاں تو ذکر ہے جیسا کہ سورہ مریم کے تیسرے رکوع کے اندر خاص طور پر بتوں کا ذکر آیا کہ یہ جو بت ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے، یہ اصنام ہیں، صنم ہیں، یہ تو نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کسی نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، تم ان کی عبادت کرتے پھرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا جو ہے وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا کہ بس ابھی میری نظروں سے دور ہو جاؤ، وَاحْجُرْنِی، تو اسی وقت جو ہے یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ جب آپ نے دعوت حق دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو مجھا فریضہ ہے، دعوت حق یہ تو میں ادا کرتا ہی رہوں گا۔ تو یہ تیسرے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت حق دی، اس میں خاص نقطہ جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ جو عمر میں اپنے سے بڑے ہیں، حالانکہ وہ بت پرست تھے لیکن انہوں نے بے ادبی کا لہجہ اختیار نہیں کیا۔ مفسرین نے خاص طور پر ذکر کیا کہ بڑے پیار سے آپ نے دین کی دعوت دی، ڈنڈا لے کے سر میں نہیں مارا، نہ کوئی ترش رویہ اختیار کیا ہے، بلکہ ان میں بڑے پیارے انداز میں کہا یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے چچا، لما تعبد، تم کس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں۔ یعنی ان کا جو منصب تھا کہ عمر میں بھی بڑے، اور پھر منصب یہ تھا کہ چچا ہیں اور باپ کے درجے میں، لہذا ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی آپ نے دین کی دعوت دینے کا طریقہ جو ہے وہ اختیار فرمایا۔ حضرت مریم کا آج کی منزل کے اندر گزرا کہ آپ اعتکاف میں تھی، اور آج کی منزل میں گزرا کہ آپ نے پردہ لگایا ہوا تھا۔ وہ حجرہ جو تھا جس میں آپ عبادت کرتی تھی، سورہ آل عمران میں نے درس میں عرض کیا تھا
کچھ اقوال بیان کیے، لیکن آج جتنا منزل کے اندر آیا ہے آج صرف وہی میں بیان کروں گا۔ پردے لٹکائے تھے کپڑے کے، اور آپ عبادت کے اندر مصروف تھیں کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس جسے کیبن آپ کہہ لیں وہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور حجرہ بنا ہوا تھا۔ اچانک آپ نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان لڑکا جو ہے وہ ان کے اس حجرے کے اندر آ گیا۔ تو آپ ایک دم سے آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں، میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں۔ میرے لیے یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ یہاں کیسے آ گیا نوجوان۔ تو وہ آنے والے جو تھے وہ تو حضرت جبریل امین تھے۔ فتمثل لہا بشرا سویا، آج کی منظر میں گزرا کہ نوری مخلوق اور نوری فرشتے تھے، لیکن وہ ایک خوبصورت جوان کی شکل میں آئے حضرت جبریل اور کہا انا رسول و ربک، میں آپ کے رب کا، آپ کے پروردگار کا بھیجا ہوا فرستادہ ہوں، میں ان کا بھیجا ہوا، میں تو فرشتہ ہوں۔ انا رسول و ربک لأحب لک غلاما زکیہ، اس کا آپ ترجمہ کریں، کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھا لیں۔ بیٹے تو اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن جبریل امین نے آ کر کہا کیا، کسی بھی عربی دان سے اس کا ترجمہ کرائیں، لأحب لک غلاما زکیہ، مجھے رب نے بھیجا ہے تاکہ میں بیٹا دوں آپ کو، لأحب لک غلاما زکیہ۔ حقیقی معنوں میں تو بیٹا دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کا ذریعہ جو ہے بشارت کا حضرت جبریل امین بنے تھے، اس لیے یہ لفظ ہیں آج کی منزل میں گزرے ہیں، انا رسول ربک لأحب لک غلاما زکیہ، میں ایک ذکی بچہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت فتمثل لہا بشرا سویا، وہ انسانی شکل میں آئے، اور جبریل امین جو ہیں یہ روح الامین ہیں۔ جبریل امین کا ایک لقب ہے روح الامین۔ تنزل الملائکۃ والروح، سورہ قدر کے اندر فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتی ہیں، روح سے مراد یہاں جبریل امین ہے۔ تو آپ نے آ کر حضرت مریم کو دم کیا اور پھونک ماری، اور آپ جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب آپ حاملہ ہوئیں، حمل ٹھہر گیا، تو بڑے آپ کے جو جذبات تھے آج کی منزل کے اندر گزرا۔ آپ نے فرمایا لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ نہ تو مجھے آج تک کسی نے چھوا ہے، مس تک نہیں کیا، اور میں کوئی چال چلن بھی میرا ایسا نہیں ہے کہ جو یہ معاملہ ہوتا۔ تو باری تعالیٰ کی چونکہ قدرت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر جبریل امین آئے تھے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ قدرت کاملہ کا اظہار ہوگا کہ رب قادر مطلق ہے، بغیر باپ کے بھی بیٹا دینے پر قادر ہے۔ اور آل عمران کے اندر سورہ آل عمران میں گزر چکا ان اللہ اصطفیٰ کے علی نساء العالمین، کہ اس دور کی جتنی عورتیں ہیں ان میں سے حضرت مریم کو چن کر اللہ تعالیٰ نے ممتاز کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک ایسی خاتون جو پاک باز بھی ہو، پاک دامن بھی ہو، اس کے ہاں جب عمل کی صورت ہو گئی تو آپ کو بڑی پریشان ہوئی۔ تو آج کی منزل میں گزرا، پھر آپ ایک دور مکان میں تشریف لے گئے۔ یہ جبریل امین جب آئے تھے تو ہیکل سلیمانی جو مسجد اقصی یہاں آپ تھی حجرے میں، اور یہاں جبریل امین تشریف لائے تھے آپ کے حجرہ اعتکاف، اور یہیں آپ کو حمل قرار پایا۔ جب حاملہ ہوئی تو یہاں سے آپ پھر 8 کلومیٹر دور مسجد اقصی سے، ہیکل سلیمانی سے 8 کلومیٹر دور ایک ایسے مقام پر چلی گئیں جہاں کہ نہ کوئی آئے نہ دیکھے، جیسے آئسولیٹ آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ آئسولیٹ اس نے اپنے آپ کو کر لیا ہے، وہ تنہائی اور خلوت میں چلی گئی تھی تاکہ نہ کسی سے ملاقات ہو، نہ کوئی دیکھے اور نہ یہ معاملہ بنے، کیونکہ وہ حمل جو ہے وہ قرار پا چکا تھا۔ اور جیسے جیسے حمل بڑھتا ہے، مدت گزرتی جاتی ہے، خواتین کا پیٹ بڑھتا ہے، تو فرمایا کہ لوگ دیکھیں گے، مختلف سوال و جواب کریں گے۔ تو یہ سارا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا کہ عین موقع پر قدرت خداوندی کا ظہور ہوگا، اور ان کی پاک دامنی کو آشکار اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ لوگ جو ان پر مشت اعتراض بلند کریں گے ان سب کے منہ جو ہیں وہ بند ہو جائیں۔ لہذا 8 کلومیٹر دور آپ ایک مقام پر تشریف لے گئی جہاں کھجور کا ایک تنا تھا، مگر وہ خشک تھا، اس کے اوپر پھل نہیں تھا، اور وہیں آپ حاملہ ہونے کے بعد
کہ جتنا وقت بھی گزارا آپ نے وہ ہیکل سلیمانی سے 8 کلومیٹر دور اس مقام پر آپ نے گزارا۔ جب وضع حمل کا وقت قریب آیا اور ولادت کا مرحلہ آیا تو آپ رونے لگیں اور بڑی پریشان ہوئی، اور آپ نے رب سے بارگاہ میں عرض کی، اور وہ جملے جو ہیں وہ بڑے ہی عجیب ہیں جو آپ کی زبان سے نکلے۔ ولادت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کاش میں مر گئی ہوتی اور میرا نام و نشان مٹ گیا ہوتا اور لوگ مجھے بھول گئے ہوتے کہ یہ جو میرے اوپر اس وقت آیا ہے ولادت کا، یہ بڑا نازک ہے، قوم کیا کہے گی۔ تو آپ نے اپنے رب سے عرض کیا کہ کاش میں مر گئی ہوتی، اس سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی، میں قبر کے اندر چلی گئی ہوتی اور یہ مجھے ماحول نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن اللہ کریم نے سورہ آل عمران کے اندر گزرا کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جتنے بھی مراحل آئیں گے ان میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا کاش میں نسیم منسیہ ہو جاتی اور میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی کہ اب یہ میرا معاملہ آ گیا۔ تو ولادت کا وقت جب آتا ہے تو حضرت مریم نے بڑی مضبوطی کے ساتھ کھجور کے تنے کو تھام لیا، کیونکہ اکیلی تھی، کوئی داعیہ تو پاس نہیں تھی، نہ کوئی درس تھی پاس، نہ کوئی خدمت گار تھا، تنے تنہا اکیلی تھی۔ تو ایک ندی بہہ رہی تھی، قرآن مجید میں آیا کہ پانی کی ایک ندی تھی اور ایک کھجور کا درخت تھا تو بالکل خشک تھا۔ آپ ذرا اونچے مقام پہ تھے، جیسے مسجد کا ممبر ہوتا ہے، یا ایک جیسے آپ عرب ممالک کے اندر جائیں تو امام کے لیے اور مؤذن کے لیے ذرا اونچا بنایا ہوتا ہے چبوترا سا، اس چبوترے پہ اذان دیتے ہیں مؤذن۔ جیسے مسجد نبوی میں جن لوگوں نے زیارت کی ہے مسجد نبوی میں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ مؤذن جہاں اذان دیتے ہیں وہ چبوترا تھوڑا سا بلند ہے، جسے قبر بلال بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح شام کے اندر بھی اور ابوظہبی، دبئی، شارجہ، وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ مؤذن کے لیے اونچا بنا ہوتا ہے مقام جہاں وہ اذان دیتا ہے، اور خطیب جہاں خطبہ دیتا ہے وہ بھی ذرا اونچی جگہ ہوتی ہے۔ تو یہاں آج کی منزل کے اندر گزرا کہ حضرت مریم یہاں اوپر کے درجے میں تھی اور نیچے جو ہے ندی بہہ رہی تھی۔ وہاں سے ایک فرشتے نے آواز دی تھی، فرشتے نے آواز دی تھی کہ اے مریم گھبراؤ مت، حزی الیک بجذع النخل، یہ جو درخت ہے سوکھا ہوا ہے اس کو ذرا پکڑ کر جھٹکا دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں ولادت ہو گئی، کوئی داعیہ پاس نہیں ہے، کوئی خاتون پاس نہیں ہے، تنے تنہا ہے۔ ولادت جب ہوئی تو آج کی منزل میں گزرا حزی الیک بجذع النخل، یہ درخت جو ہے کھجور کا، اس کو ذرا پکڑ کر کے جھٹکا دیجیے، اس سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں اور شیریں اور لذیذ کھجوریں آپ کی گود پہ گرے گی، آپ وہ کھجوریں بھی کھائیے، اور یہ ندی کا شیریں پانی اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی جو ہے یہ بھی نوش فرمائیے، اور یہ جو پیدا ہوا ہے عیسیٰ مسیح علیہ السلام، ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچائی۔ آپ نے دیکھا کہ نیچے سے آواز آ رہی ہے، کیونکہ آپ اونچے مقام پہ تھی، تو پھر یہ آپ سمجھ گئی کہ یہ سب قدرت خداوندی کے انتظام ہیں، اور فرمایا کہ اگر کوئی آپ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہاں بچے کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قوم کی طرف تشریف لا رہی تھی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی تھی، تو بھی یہ پتہ چلا کہ مریم کے ہاں کو بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو برادری اور خاندان کے لوگوں نے فوری طور پر میٹنگ بلائی اور ان کا اکٹھ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ مریم کے ہاں بچہ ہوا ہے۔ تو برادری نے 3-4 آدمی جو ہیں وہ سینئر جو تھے انہیں منتخب کیا کہ جا کے مریم سے پوچھو کہ تیری باپ بھی ایسا نہیں تھا، ماں بھی تیری ایسی نہیں تھی، اتنا بڑا تو نے جرم کیا ہے کہ شادی تیری نہیں ہوئی اور بچہ تیرے ہاں ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ خاموش رہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، اور آپ روزے کی حالت میں تھی، اور اس زمانے میں روزہ جو ہے صرف کھانے پینے یا ازدواجی عمل سے بچنے کا نام نہیں تھا، بلکہ خاموش رہنا بھی روزے کا ایک رکن تھا کہ وہاں خاموشی بھی اختیار کی جاتی تھی اس شریعت کے اندر۔ لہذا فرمایا کہ آپ تو روزے کی حالت میں اور کیفیت میں رہیں اور جواب مت دیں، صرف اشارہ کریں گی آپ، فاشارت الیہ، آپ اشارہ کرنا اور کہنا کہ مجھ سے مت پوچھو کہ بچہ یہ میں کہاں سے لائی ہوں، بلکہ اس آنے والے بچے سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اے مریم تم بولتی بھی نہیں، وہ جواب بھی نہیں دیتی کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہوں، کس کا یہ بچہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اشارہ فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ
عجیب بات ہے، ایک تو بتاتی نہیں، دوسرا ہم سے مذاق کرتی ہے، بچہ بھی کبھی بولا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پنگوڑے کے اندر ہے، پنگوڑے میں بچہ جو ہے اس سے ہم کیا کلام کریں گے، وہ کیا ہمیں جواب دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، فاشارت الیہ، آپ اس کی طرف اشارہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے کے اندر تھے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قوم نے حضرت مریم کے کہنے پر حضرت مسیح حضرت عیسیٰ سے کہا کہ دیکھو تم بتاؤ تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ قاضی ثناء اللہ شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مریم کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں آپ پڑھ لیجئے، آپ پنگوڑے میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور یہ بائیں ہاتھ کی ننھی سی ہتھیلی آپ نے نیچے ٹکائی اور بایاں گھٹنا طے کیا اور دائیں گھٹنا کھڑا کیا اور یہ شہادت والی انگلی کھڑی کر کے تو آپ گفتگو فرمانے لگے۔ آپ نے جو کلام کیا وہ دوسرے رکوع کے اندر گزرا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کلام کرنا تھا پنگوڑے کے اندر، اس نے سب کو تعجب میں ڈال دیا اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی انہونی بات ہے۔ اللہ کریم نے پھر فرمایا کہ ہر ایک کا نام جب لیا جاتا ہے تو اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے، فلاں ولد فلاں، فلاں ولد فلاں۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی گزرا، آج بھی گزرا کہ قیامت تک جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے گا تو کہا جائے گا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، کیونکہ یہ وہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں اور رسول بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں اور رسول بھی ہیں، ان کو کتاب دی گئی تھی انجیل، لہٰذا یہ رسولوں میں سے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیشہ نام آئے گا تو عیسیٰ بن مریم کہا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ تھی جس کا ظہور ہوا تھا۔ اور پھر 3 عقائد جو سورہ آل عمران کے اندر بھی گزرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 عقیدے پھر لوگوں نے بنا دیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کسی نے کہا کہ یہ خدا ہیں، ان کو خدا مان لیا یا خدا کا بیٹا مان لیا۔ تو اس عقیدے کی تقلید جو ہے وہ بھی قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو یہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہ آج کی منزل میں سورہ مریم کا ایک نمایاں پہلو تھا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ واوصانی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکید کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں نماز کی پابندی کروں، نماز کے ساتھ تعلق قائم رکھوں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ دیتا رہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و میلاد اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد جو ہے وہ پہلے اور دوسرے رکوع کے اندر ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کا ذکر ہے، اور چوتھے رکوع کے اندر آپ نے سنا کہ مختلف انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ تیسرے رکوع کے اندر، چوتھے رکوع کے اندر جو ہیں وہ گزرے ہیں، اور 5ویں رکوع کے اندر سورہ مریم میں جو مختلف نظریات و عقائد تھے، جو غلط عقائد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تقلید فرمائی، اور جو صحیح عقائد تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمایا۔ اور آخر میں جو منزل ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا اس میں ایک مقام ایسا آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی جو ہے اس کی سزا بڑی کڑی ہے۔ اور ذکر سے مراد، میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے، اور دیگر اذکار جتنے بھی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن ذکر کی اعلیٰ ترین صورت نماز ہے، قرآن ہے۔ جو نماز سے روگردانی کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کی یاد و ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرهم یوم القیامۃ اعمیٰ۔ کتنی کڑی سزا ہے۔ اور میں جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اور میرے ذکر سے روگردانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نحشرهم یوم القیامۃ اعمیٰ، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ونحشرهم یوم القیامۃ اعمیٰ،
جب وہ نابینا کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا لما حشرتنی اعمی، یا اللہ تو نے مجھے نابینا کر کے اٹھایا ہے، جب میں مرا تھا اس وقت تو میری آنکھیں ٹھیک تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اسے ندا دی جائے گی تیرے پاس میرے احکام آئے تھے، میری آیتیں تجھے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، میرے حکم تجھے سنائے جاتے تھے، تو ان کی دنیا میں بے پرواہی نہیں کرتا تھا، میرے احکام کو تو مانتا نہیں تھا، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، اور تو نے مجھے دنیا میں فراموش کر دیا، آج اس کی تجھے سزا ملی ہے کہ آج تجھے فراموش کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت کریمہ جو ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، جن کو خدا یاد ہی نہیں رہا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جن کو خدا یاد نہیں رہتا، وہ خدا کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، مرنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ حق تو معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو سزا بیان فرمائی ہے وہ بھی آج کی منزل میں پڑھی گئی ہے۔ آئیے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اپنے ذکر و فکر اور اپنی یاد میں مگن رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته